اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب حیدر حنیف صاحب، جناب ڈاکٹر چودھری عبد الرحمن صاحب، انتہائی محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو حنیف صاحب تو یہاں پہ نہیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی عدم موجودگی میں آپ میرا شکریہ انشاءاللہ حیدر صاحب ان تک پہنچائیں گے، اور حیدر صاحب کا اور تمام اساتذہ کا کہ آپ نے موقع دیا ہمیں یہاں پہ حاضر ہونے کا۔ چودھری عبد الرحمن صاحب ماشاءاللہ رواں ہیں اس پوری تحریک کے، اور انہوں نے ہمیں کافی مصروف رکھا ہوا ہے ان دنوں میں۔ پہلا سیمینار ہم نے سپیریئر یونیورسٹی میں کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چوہی صاحب نے رکنے نہیں دیا۔ ہم تقریباً ہر روز کہیں نہ کہیں پہ جا کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو مقصد ہمارا یہاں حاضر ہونے کا ہے، ایک آئیڈیا جس کا ابھی ذکر بھی کیا ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے، چوہی صاحب نے بھی ذکر کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آج سے 200-250 سال پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بادشاہتیں قائم تھیں۔ بادشاہ اپنی مملکت کو آگے بڑھانے کے لیے عوام سے فوج اکٹھے کرتے تھے، اور عوام سے ہی ٹیکسوں کے ذریعے پیسہ اکٹھا کرتے تھے، اور اسے اپنی مملکت کو بڑھانے کے لیے، اپنی سرحدوں کو توسیع دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر انسانیت نے ایک کروٹ لی، عوام میں یہ شعور پیدا ہوا کہ یہ بادشاہ ہماری جان کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ہمارے مال کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو پھل انہیں ملتا ہے، جو فتوحات انہیں ملتی ہیں، جو وسائل انہیں ملتے ہیں، اس میں عوام کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس دن یہ احساس عوام کو ہوا، اس دن سے جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ عوام میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ محنت بھی ہماری ہے اور یہ پیسہ بھی ہمارا ہے، اس پر سب سے پہلا حق بھی ہمارا ہے۔ یہ حکمرانوں کا حق نہیں ہے، یہ صرف ایک خاص کلاس کا حق نہیں ہے، یہ آدمی کا حق ہے، اور عام آدمی جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اور وہ حق اس کو اسی صورت میں ملے گا جب وہ اپنے حکمرانوں کو خود چنے گا، جب وہ اپنے لیے خود ایک طرز حکومت کا انتخاب کرے گا۔ یہ احساس ہوا، اس احساس کے بعد جمہوری معاشرے وجود میں آئے، جمہوری ملک وجود میں آئے، اور ان جمہوری ممالک نے جب اپنے وسائل کو عوام تک پہنچانا چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ایک نیشنل گورنمنٹ چاہیے جو ایک بڑے ملک کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں وسائل چھوٹے انتظامی یونٹس تک پہنچانا ہوں گے، اور وہ عوام تک پہنچیں گے، اور وہ عوام تک پہنچ کر ان کی خدمت کریں گے۔ آج کی ماڈرن دنیا میں 3 قسم کی حکومتیں عام طور پہ ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے، یہ سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے نیچے پروونسز ہیں، اسٹیٹس ہیں، یا ان کے انتظامی یونٹس کا جو بھی وہ نام رکھیں وہ ہے۔ اور تیسرا ٹیئر یہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے، اور اگر آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ یا صوبے کی حکومت، تو یہ وہ حکومتیں ہیں جو حکومت کرنے کے لیے ہیں ایکچولی، لیکن لوکل گورنمنٹ وہ حکومت ہے جو آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہے، جس کی ذمہ داری آپ کے گھر کی سڑک بنانے سے، گلی بنانے سے، آپ کے گھر کے باہر کی صفائی کرنے سے لے کے آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، یہ سارے مسائل دنیا میں لوکل گورنمنٹس حل کرتی ہیں۔ ہم بدقسمتی سے اس ٹیئر سے محروم ہیں، ہماری کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ اور پچھلے
اگر ہم دیکھیں 78 ایئرز سے ہم لوکل گورنمنٹ بنانے کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ بنے گی. 140A شاید وہ شک ہے جو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ لوکل گورنمنٹ ہماری ضرورت ہے. لیکن اس آئینی امینڈمنٹ کے بعد بھی ہم اس سے محروم چلے آتے ہیں. اور کیوں محروم چلے آتے ہیں؟ کیونکہ کوئی صوبائی حکومت اپنے اختیارات کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی صوبائی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا بھی شریک بن سکے، اور اس کی جو بھی نقصانات ہیں اس کا نشانہ ہم لوگ بنتے ہیں. عام عوام اس کا نشانہ بنتے ہیں. وہ اپنے حق سے محروم ہوتے ہیں، اور ایک ایلیٹ جو ہے وہ اس وسائل کو ان کو استعمال کرتی ہے جس کے اوپر حق ہمارے عام آدمی کا ہے. اگر ماڈرن دور میں آپ دیکھیں تو آپ کو جو بھی پولیٹیکل سائنس کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھیں گے ماڈرن دور کی، اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ حکومت جو ہے اس کی اسٹیٹ کی جو کامن فنکشنز ہیں اس میں 7 قسم کے فنکشنز ہیں جو ایک اسٹیٹ انجام دیتی ہے. اس میں سب سے پہلے جو بیان کیا جاتا ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے. پھر مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ایک اس کا جزو ہے. سوشل ویلفیئر ایک اس کا جزو ہے. اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس اس کا ایک جزو ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اکنامک ویلفیئر ہے، پولیٹیکل ویلفیئر ہے. اس طرح 7 اجزاء ہیں جو کسی ماڈرن اسٹیٹ کے گولز ہوا کرتے ہیں. لیکن ان میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلا جو میں نے عرض کیا جو آپ کی پبلک ویلفیئر ہے، یہ سب سے بڑا فرض ہے ہر حکومت کا، اور اسی پہ اگر ہم فوکس کریں تو باقی 6 جو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی وہ اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی.